اهدنا الصراط المستقيم۔ اب جہاں تک دنیا پہنچ گئی، اب جس قسم کے حالات میں ہم جی رہے ہیں اس کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو اوپر سے ان کا زور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ظلم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک عجیب کیفیت میں وہ پہنچ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر اخباری خبروں پر کوئی یقین کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پوری دنیا کے اکیلے مالک ہو چکے ہیں، جو چاہیں کریں۔ اور اگر اندر کے حالات کو کوئی شخص دیکھے اور کوئی شخص زمینی حالات کا پوری دنیا میں جائزہ لے تو میں دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں امیدوں کا چراغ روشن ہو، خوف اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں سے نکلے اور ہم دھوکے میں نہ رہیں، بلکہ جو زمینی سچائی ہے جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اندر میں کھل کر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں تاکہ سارے کے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک نئی امنگ، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی امید پیدا ہو، اور پھر ہم اپنی زندگی میں توبہ کر کے تبدیلی لا کر ایک نیا سفر شروع کریں۔ اندر کی صورتحال کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو جس کو پوری دنیا کے پورا میڈیا پوری طرح چھپا رہا ہے، کوئی ایک خبر بھی اس طرح کی پوری دنیا میں کہیں پر نہیں آنے دی جاتی۔ وہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں، ملکوں جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، امریکہ اور یورپ میں اور مشرق اور مغرب میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، انسانوں کے دلوں کو سکون کا سامان دینے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی قومیں روزانہ سینکڑوں اور ہزاروں کی رفتار سے وہ بالکل تیزی کے ساتھ اللہ کے دین اسلام کو قبول کرتے چلی جائیں۔ عجیب صورتحال ہے اندر، بالکل ان کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں ان کے نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ سڑکوں پر چلتے وقت آپ وہاں کی سڑک پر سے گزر رہے ہیں اور آپ سنت والا لباس پہنے ہوئے ہیں، دیکھنے والا آپ کو پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی لگتا ہے کہ اچھا پریکٹسنگ مسلم ہے، ایک پابند شریعت مسلمان ہے۔ آپ کو سڑک پر روک کر کوئی انگریز مرد اور عورت پوچھیں گے، آپ شاپنگ مال میں جائیں گے کچھ خریدنے کے لیے، وہاں آپ سے کوئی بات کرے گا، آپ اگر پارک میں ٹہلنے جائیں گے وہاں آپ سے کوئی بات کرے گا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، راہ چلتے ہوئے کسی شہید دیندار مسلمان کو اگر دیکھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ 5 منٹ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ 5 منٹ اپنا وقت دے سکتے ہیں، بولیے کیا بات ہے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اگر کچھ نہیں، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ذرا مجھے آپ اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں، کیا آپ مسلمان ہیں، کیا آپ اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ ٹرینوں میں سفر کیجیے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، تو راستے میں آپ کسی اور موضوع پر اگر بات کرنا شروع کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھ مسافر ضرور آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کرے گا اور کہے گا یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ اسلام اور قرآن کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، ذرا ہم کو بتائیے تو کچھ۔ اور وہاں جو نوجوانوں کے اندر، لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر اللہ کے دین کی طرف جو ایک رجوع کی لہر چلی ہوئی ہے بعض شہروں اور بعض ملکوں میں، اس کو یہاں بیٹھ کر یقین کرنا مشکل ہے، تصور کرنا مشکل ہے۔ اور پھر وہ کیسے دین میں آتے ہیں، تو دین میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر آپ کو جب آپ جائیں کسی مسجد میں، آپ جائیں کسی کالج میں، آپ جائیں کسی وہاں کی یونیورسٹی میں، اور وہاں کے طلباء اور طالبات پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ نوجوان لڑکے، یہ نوجوان لڑکیاں، یہ لڑکیاں جو سر سے پیر تک برقعے میں ملبوس ہیں، دستانے پہنے ہوئے ہیں، نقاب ڈالے ہوئے ہیں، موزے پہنے ہوئے ہیں، یہ لڑکیاں کوئی عرب لڑکیاں نہیں ہیں، یہ لڑکیاں کوئی ہند پاک اور انڈونیشیا ملیشیا کی لڑکیاں نہیں ہیں، یہ لڑکیاں انگریز لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور حضرت فاطمہ اور عائشہ کے رنگ میں اپنے کو رنگ لیا۔ پچھلے سال 2 سال پہلے برطانیہ انگلینڈ کے سب سے بڑے اخبار میں
आज सफिया की रिपोर्ट छपी, उस रिपोर्ट में एक खास हिस्सा ये भी था, एक खबर ये भी थी कि इस पूरे साल में जितने बच्चे पूरे इंग्लैंड में पैदा हुए हैं उनमें 51% बच्चों के नाम रखे गए हैं मोहम्मद। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।